اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بدترین جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹے میں مزید 118 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 27,000 اور زخمیوں کی تعداد 66,000 سے تجاوز کر گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے مرکزی علاقوں کے بعد سرحدی علاقے رفح کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ زمینی کارروائی کے لیے ہمارا اگلا ٹارگٹ رفح کا علاقہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حماس کے خلاف جنگ جیتنے والی ہمیں رفح پہنچنا لازمی ہے۔ امریکہ میں خفیہ ادارے CIA کے سابق ملازم جوشوا شولڈ کو ایجنسی کا ڈیٹا لیک کرنے پر 40 سال کی سزا سنا دی گئی۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق گزشتہ روز نیو یارک کے اٹارنی جنرل کے دفتر کی جانب سے بتایا گیا کہ ملازم نے ملکی تاریخ میں سب سے بڑے پیمانے پر ڈیٹا لیک کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق جوشوا شولڈ پر 2016 میں وکی لیکس کو ڈیٹا دینے کا الزام لگایا گیا۔ ان پر 2022 میں قومی دفاع سے متعلق معلومات کو غیر قانونی طور پر جمع کرنے، آگے منتقل کرنے اور تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کا جرم ثابت ہوا تھا۔ اسپانیہ کے شمال مشرقی علاقے کاتالونیہ نے بارسلونا اور اس کے اطراف میں خشک سالی کی وجہ سے ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بارسلونا میں بارشیں نہ ہونے اور پانی کی کمی کی وجہ سے 3 سال کی سخت پابندیوں کا سامنا ہے۔ ہنگامی حالت کے اعلان کے بعد کاتالونیہ کی جنرل کونسل کی جانب سے خشک سالی کی وجہ سے کفایت جاری کے اقدام کے طور پر جمز اور کھیلوں کے مراکز میں نہانے پر پابندی لگانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔